شعبان کا مہینہ ہوتا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی، تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں یہ فارس سے ایران سے تشریف لائے تھے۔ تو یہ کسی عیسائی کے گھر یہ غلام تھے اور دل میں تڑپ رہتی تھی کہ میں اس نبی کی زیارت کروں جو دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کا نام نامی یہ ہوگا، کیونکہ انجیل، زبور، تورات سب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کائنات میں تشریف لائیں گے، اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ اور تو آپ کے دل میں تڑپ رہتی، تو جس مالک کے ہاں کام کرتے اس سے پوچھتے کہ ان کا زمانہ کب آئے گا، تو وہ عیسائی جو ہے وہ جو مالک ہوتے تھے وہ نشانیاں بتاتے کہ ظہور ہو رہا ہے، نشانیاں آ رہی ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے، اس کے پاس کام کرتے، تو اس سے پوچھتے کہ اس نبی کا زمانہ کب آئے گا۔ تو کسی ایک عیسائی مالک کے پاس کام کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ نشانیاں کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ نبی جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ انہوں نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو تم اس طرح کرو کہ مکہ چلے جاؤ۔ آپ ایران سے ہوتے ہوتے کہاں کہاں کا سفر کرتے کرتے حضرت سلمان فارسی، آپ فارس ایران کو کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ کو، تو آپ روایت سنانے سے پہلے جو رمضان کی روایت ہے میں حضرت سلمان فارسی کا اس لیے سنا رہا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس صحابی کے ذریعے ہمیں یہ روایت پہنچ رہی ہے اس کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پہنچے مکہ میں تشریف لائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو نشانیاں پڑی تھیں وہ ساری حضور میں پا کر کلمہ پڑھ لی۔ تو حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے حضرت سلمان فارسی۔ تو آپ کو اللہ کے نبی نے کئی شرف عطا فرمائے، ایک تو حضرت سلمان فارسی کو آپ نے یہ فرمایا، سلمان اللہ تعالیٰ تیری اولاد میں سے ایک ایسا بندہ پیدا کرے گا کہ اگر علم ثریا ستارے کے اوپر بھی ہوگا نا تو وہاں سے بھی لے آئے گا، سبحان اللہ۔ وہ بندہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی اولاد میں سے۔ دوسرا، ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں تو پردیسی، نہ میرا باپ نہ میری ماں کا مجھے نہیں پتہ، میں تو کہیں کام کرتا کہیں کھاتا کھاتا، اللہ نے میری جو ہے وہ قسمت کو سنوارا تو میں آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ تو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیری ماں کا نام کیا ہے، تو مجھے تو نہیں پتہ، میں تو بچپن سے غلامی میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا سلمان تو میری اہل بیت میں سے، سبحان اللہ۔ تیرے باپ کا نام محمد ہے اور تیری ماں کا نام حتیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صحابی جن کو حضور نے فرمایا تو میری اہل بیت میں سے، یہ آپ کا شرف ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخر میں حضور صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام ایک ایسا مہینہ آ گیا جو بڑی برکتوں والا ہے، جو بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَوْسَطُهَا مغفرۃ، اور اس کا درمیانی عشرہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، سبحان اللہ۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، یعنی حضور اس قدر فضائل فرماتے، پھر آپ نے فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں بندہ کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب، اور اگر کوئی فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کاؤنٹ کر لیں کہ صبح کے 2 فرض ہیں تو 70 سے ضرب دے لیں کتنے ہو گئے، 140 فرض۔ اس طرح ظہر کے 4 فرض ہیں، 70 سے ضرب دے لیں، عصر کے تو کتنی اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، چونکہ حدیث پاک طویل ہے، میں آپ کو سارا مفہوم اس کا سنا رہا ہوں۔ فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وسلسلت الابواب جہنم وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت اپنے عروج پر چلی جاتی ہے، رحمت اپنے عروج پر چلی جاتی ہے۔ دیکھیں پتہ نہیں زمانہ کہاں سے چلا ہے، کہاں تک چلتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پیمانوں کو بدلا نہیں ہے، وہ اسی طرح رحمت برس رہی ہے۔ ہم نے اپنے پیمانوں کو بدل لیا ہے، ہم اونچ نیچ کا شکار ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے جو ہے وہ لوگوں کا جینا دو بار کیا ہے، لیکن رب کی رحمت اسی طرح برس رہی ہے، اس نے کمی نہیں کی۔ رمضان آتا ہے تو وہی رحمتیں اور برکتیں، اگر کوئی خاص دن آتے ہیں وہی رحمتیں اور برکتیں، اس سے مانگتے ہو تو وہی کرم اور وہی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ صرف ہے ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھول گیا ہے، ہمیں پڑھنے پڑھانے کا ڈھنگ بھول گیا ہے، ہم منزل سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں او زمانہ نہیں رہا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں، سورج اسی طرح چل رہا ہے، چاند اسی طرح ہے، دن اور رات اسی طرح ہے، سارے معاملات اسی طرح ہیں، زمانہ ویسے ہی ہے، وقت ویسے ہی ہے، ہم ویسے نہیں رہے۔ ہم نے وہ اپنی روایات اور اپنی اخلاقیات، اپنے معاملات، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہوں چاہے بندوں کے ساتھ ہوں، ان سے ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برکتوں سے محروم ہو گئے۔ تو بہرحال اگر ہم اپنا پیمانہ درست کر لیں تو پھر آج بھی ہو گر ابراہیم جیسا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی وہی کیفیت ہو سکتی، آج بھی وہی معاملات۔ پہلے کیا کرتے تھے تو خیر پڑتی تھی، اب کیا نہیں کرتے تو محروم ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ تو فرمایا میرے صحابہ یہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم ہی کرم فرماتے ہیں، بخشش ہی بخشش فرماتے ہیں۔ تو فرمایا اے سلمان فارسی، اے میرے صحابہ کرام، یہ مہینہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ روزے دار کو اس قدر عنایات اور اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے کھانے کی وجہ سے، کہ نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیب من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ بھی خوشبودار ہے۔